سورہ بقرہ کے 2 رکوع ماشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو گئے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہیں ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتے تو اللہ تو لے جائے ان کی کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات میں منافقین کے جو عذاب علیم کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے کفر نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، دوسرے جرائم سے، مسلمانوں سے ان کا حسد، ان کے خلاف سازشیں سے بھی بڑا جرم تھا، مگر عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا۔ اس بری عادت سے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا، اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق کی بڑی ہوئی تھی، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ، اصل میں بنیادی جو جڑ تھی وہ تھی جھوٹ بولنا۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی اس طرح فرمایا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے، یعنی جھوٹ بولنے کو اور شرک کو، دونوں کو ایک ساتھ قرآن پاک میں دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ان عذاب کا ایک ساتھ ان دونوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا، یعنی دونوں کا جرم برابر ہے، یعنی شرک کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دونوں عذاب، دونوں گناہ ایک جیسے ہیں، تو ان دونوں کی سزا بھی ایک جیسی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، اور کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینا پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیری ہے، گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ ان آیات میں جو ہے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، یعنی یہ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی ہیں کہ منافقین یہاں پر 2 طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ کر بھی لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض جب ان کے سامنے آتے تو اس کا ارادہ ترک کر دیتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس سے روک لیتے تھے، اس طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ یعنی ایک وہ مثال دی ہے جس میں انہوں نے آگ جلائی ہے، پھر روشن کر دیا آگ نے ان کو آس پاس، یعنی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جب آگ روشن ہو گئی اور راستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا، اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا اور کچھ نظر نہیں آیا، یعنی ایسے ہی منافقین نے اپنے مسلمانوں نے خوف کی وجہ سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لیا، مگر جیسے ہی کوئی مصیبت پریشانی آئی تو وہ اس نور سے یعنی کلمہ شہادت سے کسی بھی طرح ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور مرے تو وہ عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے، مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسرا وہ لوگ تھے جو یعنی رات میں اندھیری ہے، یعنی شدید
بجلی کڑک کے ساتھ جو ہے چمک بھی ہوئی، ایسی ہولناک ہوئی کہ وہ لوگ موت کی خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ آواز کی شدت سے کہیں ان کا دم نہ نکل جائے۔ مگر اس طرح منافقین جو ہے اپنی دنیاوی اپنی خواری رسوائی کی وجہ سے دیکھ کر ایک تزبد اور اپنی بیہودہ تدبیروں کے ساتھ سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے تھے، مگر حق تعالیٰ کی قدرت سے سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے اس طرح اس کی گرفت و عذاب سے کس طرح نہیں بچ سکتے تھے۔